السلام علیکم سر، ایک مریضہ ہے، 32 سال عمر ہے ان کی، اور شادی کو اس کے سر 9 سال ہو چکے ہیں۔ اس کو سر اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کو تقریباً گزشتہ 12-13 سالوں سے ڈائسمینوریا ہے سر۔ اور اب جب بھی سر اس کو مینسز وغیرہ ہوتے ہیں تو ایسیڈیٹی بہت ہوتی ہے، کریمپس ہوتے ہیں، اسپازمز ہوتے ہیں سر، ایبڈومینل پین ہوتا ہے اس کو، اور اینس میں سر اس کو جلن ہوتی ہے مقد میں سر۔ تو یہ ہسٹری ہے سر، سابقہ ہسٹری میں سر اس کو فائبرائڈ تھی جو کہ آپریشن سے اس کو ہٹا دی گئی۔ اب سر اس کے رہبری کر دیجیے گا سر، جو بھی میڈیسن ہے جس طرح اس کے آگے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بیماری کی مناسبت سے دوا یا کمبینیشن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، زبان پہ ڈال کر کنفرم کرنا چاہیے کہ اس سے مریض کو فرق پڑا، پھر نسخہ بنانا چاہیے۔ اب اگر کنفرم کیے، اتنے دن دوا کھلا دی، یہ پیسے ہمارے پر حلال ہوئے یا حرام؟ اور آپ کو بھی مریض کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ اگر 2-3 دن میں دوا سے فرق نہ ہو تو مجھ سے دوا چینج کرا لے، کیونکہ یہ پیسہ جب نکلتا ہے تو اگلا پچھلا لے کے نکلتا ہے۔ ہم سب کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ تو سر یہ مریضہ ہے، اس کی عمر ہے 23 سال، شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں، لیکن اس کے اعصابی طور پر نا، خاص طور پر بائیں طرف والا پورا ٹانگ بھی اور بازو بھی، اور یہ ہاتھ بھی کھولتی ہے تو صحیح طرح کھلتا بھی نہیں اور صحیح طرح بند بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کو سر ہم کم سے کم 15-20 دن، 1 ماہ ہو گیا، سروی بت، یوری بت، کرودلی، اور اس کو والدہ کی وفات کی وجہ سے صدمہ بھی پہنچا تھا، اس کی نیٹم میں بھی دے رہے ہیں، لیکن سر کو افاقہ نہیں ہو رہا۔ اس میں سر کو مزید گائیڈ کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرا گلا ٹھیک ہے، منہ خشک نہیں ہوتا، سر میں درد ہوتا ہے تھوڑا سا، اور مجھے قبض نہیں ہے، ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہیں جسم سے نیچے، اور ٹھنڈے پسینے نہیں آتے، اور نیند کم ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی میں غصہ کرتا ہوں تو مجھے میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے مرغوں کا شاپ شروع کی تو مرغی ذبح کی تو مجھے یہ شروع ہوا ہے۔ پہلی میں نے ہفتے کے بعد نا، یہ میں نے مرغی ذبح کی تو یہاں سے بیماری میری شروع ہوئی ہے۔ تو آج یہ میرے پاس آئے ہیں، میں نے میڈورینم 30 میں دی ہے الحمدللہ، کیونکہ روزہ ہے ان کو، تو ہاتھ پہ لگانے سے یہ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ نرم ہو گئے، کانپنا کم ہو گیا۔ تو یہ میڈورینم کی سر بڑی اللہ کا کرم ہوا ہے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محبتوں سے، یہ ہم بھی اللہ کے فضل سے یہ کام کریں اور بڑا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ میڈورنم 30 دیں، اسی وقت اس کو آرام آنا چاہیے۔ اگر آ جائے پھر کیس ٹیکنگ کریں اور دیکھیں کہ کس دوا کی یا کمبینیشن کی اس کو ضرورت ہے، پھر نسخہ بنائیں۔ السلام علیکم۔ جی سر، نائٹرک ایسڈ دی ہے، اور بخار کا مسئلہ بھی تھا ان کے ساتھ، وہ بھی میڈیسن دی ہے، نائٹرک ایسڈ پائلز کے حوالے سے دی ہے، ایلوساک بھی دی ہے ساتھ میں نے، کیونکہ قبض کا مسئلہ ان کا کچھ زیادہ ہی تھا تو اس وجہ سے۔ مگر وہ جو کہتی ہیں جب پاس آؤٹ کرتی ہے نا، اسٹول جب پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد کافی دیر تک نا مجھے درد رہتا ہے، تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دیا جائے مزید کچھ اور تاکہ درد کنٹرول ہو جائے ان کا۔ الکاسیٹ، تیزابیت اور ورم معدے کی مناسبت سے 5 دواؤں کا یہ کمبینیشن، جس میں آرسینک ایلبم، امونیم کارب، کاسٹیکم، کالی بائی کرومیکم، فاسفورس شامل ہیں۔ جن لوگوں کو سینے میں جلن ہوتی ہو، تیزابیت کی شکایت ہو، اور تیزابیت کی وجہ سے عموماً معدے کے منہ پہ ورم آ جاتا ہے، یا ٹینشن سے آ جاتا ہے، یا ایلوپیتھک دوا کے ناجائز استعمال سے آ جاتا ہے، وہ درد کی جگہ پسلیوں کے درمیان جو کھڈا ہے وہاں پہ درد ہوتا ہے۔ اگر مریض آپ کے پاس آئے اور اس کو درد اس وقت نہ ہو تو آپ اس کھڈے میں جب انگوٹھے سے دبائیں گے تو مریض کو درد محسوس ہوگا۔ تو یہ کمبینیشن اس درد کو بھی کیور کرتا ہے اور تیزابیت سے بھی مریض کو نجات دلاتا ہے۔